اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ملک الحق المبین الصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی شہادت سے متعلق خصوصی گفتگو ہے، ان کے امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ کبھی یہ کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی یہ کہا آپ سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ کبھی یہ کہا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ کبھی یہ کہا علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلے کے واقعے میں علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ عملی اعزاز یہ تھا کہ جب مسجد کے صحن میں کھلنے والے سب کے سب دروازے بند ہوئے تو علی کا دروازہ وہ واحد تھا جو کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا تو علی کو پیغمبر نے اپنا بھائی قرار دیا، اور سب سے آخر میں غدیر خم کے میدان میں مسلمانوں کے مجمع میں علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمام مسلمانوں نے علی مرتضیٰ کو مبارکباد دی، اور سب نے یہ سمجھ لیا کہ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی ولی عہدی اور جانشینی کا اعلان کر دیا۔ ہجرت کا 10واں سال تھا کہ پیغمبر خدا ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوئے جو ان کے لیے مرض الموت ثابت ہوا۔ یہ خاندان رسول کے لیے بڑی مصیبت کا وقت تھا۔ علی ابن ابی طالب رسول کی بیماری میں آپ کے پاس موجود رہ کر تیمارداری کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور رسول خدا بھی اپنے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی علی ابن ابی طالب کو جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور ضروری وصیتیں فرمائیں۔ اس گفتگو کے بعد بھی علی ابن ابی طالب کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیا اور ان کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جسم سے جدا ہوئی، اس وقت بھی علی ابن ابی طالب کا ہاتھ رسول کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ جس نے زندگی بھر پیغمبر کا ساتھ دیا ہو وہ بعد رسول ان کی لاش کو کس طرح چھوڑ سکتا تھا؟ لہٰذا رسول کی تجہیز و تکفین اور غسل کا تمام کام علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا اور رسول خدا کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا۔ شب ضربت امام علی ابن ابی طالب اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے اور صبح کو واقع ہونے والے حادثے سے باخبر تھے۔ لہٰذا جب اس مسئلے کو اپنی بیٹی کے سامنے بیان کیا تو ام کلثوم نے کہا کہ کل صبح آپ کسی اور کو مسجد میں بھیج دیجئے۔ میرے مولا نے فرمایا قضائے الہی سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اپنے کمر کے پٹکے کو کس کر باندھا اور اس شعر کو پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے کہ اپنی کمر کو موت کے لیے کس لو، اس لیے کہ موت تم سے ملاقات کرے گی، اور جب موت تمہاری تلاش میں آئے تو موت کے ڈر سے نالو فریاد نہ کرو۔ 19ویں ماہ رمضان المبارک کو وقت سحر سجدہ معبود میں جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پیشانی خون میں غلطاں ہوئی، خدا کے معتمد اور رسول اسلام کے امین، فرشتوں کے امیر، جنگ احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ بلند کرنے والے جبرائیل نے تڑپ کر آواز بلند کی تھی انا تحدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے سر مبارک علی ابن ابی طالب پر شمشیر ماری، زمین لرز گئی، دریا کی موجیں تھم گئیں اور آسمان متزلزل ہوا۔
مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرائے، آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئی، کالی گھٹا چھا گئی، اس طرح کہ زمین تیرہ و تار ہو گئی، اور جبرائیل امین نے سزا دی کہ ہر کسی نے اس آواز کو سنا کہ خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علم نبوت کے چمکتے ستارے کو خاموش کیا گیا اور پرہیزگاری کی علامت کو مٹایا گیا، اور عروۃ الوثقیٰ کا کاٹا گیا کیونکہ رسول خدا کے ابن عم کو شہید کیا گیا، سید الاوصیاء علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اور شقی ترین ابن ملجم نے شہید کیا۔ حضرت علی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح و سعادت کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں، عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وصیت فرمائی: اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے کیوں نہ لگی ہو، جو کہنا حق کے لیے کہنا، ظلم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا، دیکھو یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ان پہ فاقوں کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، جان و مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا اور جہاد کرنا مت بھولنا، تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاقات رکھنا اور ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلق توڑنے سے پرہیز کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس عظیم شہادت اور اس عظیم مصیبت کے بیان کے بعد آج چونکہ شب قدر بھی ہے تو ہم کچھ وقت اور کچھ ساعتیں علمی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کریں۔ جہاں یہ ذکر عبادت ہے، ذکر امیر المومنین عبادت ہے، اسی طرح علمی مسائل کو شب قدر میں سمجھنا اور سمجھانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی خصوصیت کے پیش نظر کہ یہ دو خصوصیات کے جو آج کی رات سے متعلق ہیں، ایک شہادت امیر المومنین کا تذکرہ اور ایک علمی مسائل کو درک کرنا، اس کے پیش نظر اس نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اور جتنی بھی باتیں شہادت کے متعلق پڑھی گئیں وہ تمام مستند ترین کتب سے کہ جو ہمارے ہاں فقہ ترین راوی ہیں ان کے پیش نظر جتنی روایات ہیں اس کے مطابق یہ تمام باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ آپ سب سے درخواست ہے جس کو آواز جا رہی ہے ایک مرتبہ برائے خوشنودی امیر المومنین بلند ترین آواز میں صلوات بھیجیے، اس لیے کہ درود و سلام ہو ہمارا ان شخصیتوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جو ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ اب ہم سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ رباب نقوی صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ کیا نوافل میں اذان اور اقامت پڑھنا ضروری ہے؟ رباب نقوی صاحبہ، نوافل ہی میں نہیں، واجب جو نمازیں ہیں ان میں بھی اذان اور اقامت پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اذان اور اقامت پڑھیں تو ثواب ہے، بہتر ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، اور نوافل میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اذان و اقامت پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو سوالات کچھ ان تاریخوں کے حوالے سے کیے گئے پچھلی نشستوں میں، ان میں سے بھی ہم کچھ سوالات کو اس گفتگو میں شامل کریں گے۔ علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج کی رات کی عبادت کے بارے میں کچھ بتائیے۔
تو آج کی رات کی عبادت کہ جو شب قدر کی عبادت ہے تو اس میں 6 سے 7 عبادتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ضرور اس رات میں بجا لانی چاہیے کہ بعد غسل مغرب سے طلوع صبح فجر تک یہ جتنی رات ہے اس تمام رات کو شب داری میں گزاریے، اور شب داری میں کوشش کیجئے کہ وہ تمام رات عبادت میں بسر ہو۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیم کی گئی کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اور اس کے بعد اس 2 رکعت نماز کو تمام کیا جائے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس طرح سے نماز ادا کرتا ہے تو ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے کہ خداوند عالم اس کے اور اس کے ماں باپ کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے اس 2 رکعت نماز کی کہ جو آپ 70 مرتبہ استغفار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو 2 دعائیں ہیں کہ جو آپ قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے اور تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کو سر پہ رکھ کے تلاوت کرتے ہیں، یہ مخصوص ہیں، مشترکہ اعمال ہیں جو شب قدر سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کریں، کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، 100 سے 1000 مرتبہ جتنی آپ کی استطاعت ہو، جتنی خداوند عالم آپ کو توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 سے 1000 مرتبہ اللہم لعن قتلت امیر المومنین پڑھیے۔ اس کے علاوہ آپ علمی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے میں، علمی مسائل کو درک کرنے میں اپنا وقت صرف کریں، اور تمام رات خداوند عالم سے جہاں اپنی دنیاوی حاجات طلب کریں وہیں اخروی حاجات طلب کریں، اپنے لیے مغفرت طلب کریں، نار جہنم سے محفوظ رہنے کی دعا کریں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین دعا اس رات میں اپنے لیے سلامتی اور صحت طلب کرنا ہے۔ تو امید ہے علی شاہ صاحب کو تفصیلاً جواب مل گیا ہوگا آج کی رات کی عبادات سے متعلق۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اور تفصیلی دعائیں چاہیے تو وہ تمام کی تمام دعائیں، جیسے دعائے جوشن کبیر اس رات میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تو یہ تمام دعائیں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اعمال جن کی تاکید کی گئی ہے وہ اس میں موجود ہے، آپ ان کا مطالعہ فرمائیے۔ مونا فاطمہ نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ سلام، آج کی رات وعلیکم السلام، آج کی رات پڑھنے والے اعمال کا تذکرہ کر دیں۔ تو میں نے تفصیلاً تمام اعمال آپ کے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ اس کے علاوہ شجاعت علی شجاع نے فضائل مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اس نشست کے شروع میں فضائل و مصائب مولا علی کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے، تو جب یہ لائیو سیشن ختم ہوگا تو ویڈیو آ جائے گی پیج پہ، تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو فضائل مولا علی اس میں مل جائیں گے۔ رباب نقوی نے پوچھا ہے کہ بی بی کی کنیزی کے لیے اعمال یہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ بی بی کی کس کے لیے اعمال بتا دیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھی جیسے وفا حسین اور اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ آپ سے بھی التماس دعا، اور جتنے بھی مومنین و مومنات سن رہے ہیں وہ تمام
مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ ولی اللہ خان نے پوچھا ہے کہ آپ کی اسپیچ ریکارڈ کیسے کروں؟ تو یہ اسپیچ ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ پیج پہ ویڈیو کی شکل میں آ جائے گی، تو وہ ریکارڈڈ ہوگی، آپ وہاں سے یہ اسپیچ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ سیدہ بطول فاطمہ نقوی نے کہا ہے کہ آپ سے کچھ پرسنل سوال پوچھنے ہیں، تو پرسنل سوال جو بھی آپ نے پوچھنا ہے تو خانم عنبر زہرا نقوی کے نام سے پیج ہے، اس پہ آپ ان باکس میں سوال بھیج سکتی ہیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گی۔ عبید خان نے پوچھا ظہر اور عصر کے مابین کتنا ٹائم لینا ہوگا؟ یہ میرے خیال سے نماز کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو ظہر اور عصر کے درمیان تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، کہ ظہر کے اول وقت سے عصر کے اول وقت تک، تو 3 گھنٹے کے بعد آپ پڑھیں تو آپ دونوں نمازیں اول وقت میں انجام دے سکتے ہیں۔ اقرا سارا نے پوچھا ہے سلام، وعلیکم السلام، کیا ہم شب قدر کی نماز بغیر غسل کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، غسل جو ہے وہ مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی تاکید بہت کی گئی ہے کہ آپ غسل کریں، لیکن اگر آپ پاک ہیں تو آپ بغیر غسل کے بھی شب قدر کی نماز اور تمام اعمال وضو کرنے کے بعد بجا لا سکتے ہیں۔ تو وہ غسل کرنا واجب نہیں ہے مگر مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ سیدہ منزہ زیدی نے بھی مصائب کے متعلق کہا ہے کہ امیر المومنین کے مصائب سے متعلق کچھ فرما دیں، تو اس ویڈیو کے شروع میں مصائب ہیں، یہ جب لائیو سیشن ختم ہوگا تو آپ ویڈیو شروع سے سنیے گا، تو اس میں فضائل و مصائب امیر المومنین بیان کیے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے درخواست کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم دعا کریں گے، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وفا حسین نے کہا ہے کہ ظہر اور عصر ہم ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں سمجھائیں۔ تو وفا حسین صاحب، ہمیں ظہر اور عصر ہم ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الگ الگ پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔ الگ الگ پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ یہ مستحب ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو ہمیں ایک یہ فیسلٹی دی گئی ہے، ایک سہولت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، اور سنت معصومین ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں ملا کے بھی پڑھی ہے، لیکن زیادہ تر اوقات میں معصومین علیہ السلام الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے اول وقت میں انجام دیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ساتھ ملا کے پڑھنے کی بات ہے، تو ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے قرآن سے جو دلیل دی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن میں 2 جگہ پہ جب نماز کا تذکرہ کیا گیا تو ان کے 3 اوقات گنوائے گئے، ایک صبح کا وقت اور ایک دن کا وقت اور ایک رات کا وقت۔ تو اس کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ تر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ سنت معصومین سے پیش کیے جاتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں انہوں نے ملا کے بھی نماز پڑھی، حالانکہ نہ وہ حالت سفر میں تھے اور نہ ہی حالت جنگ میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے دونوں نمازیں ملا کے پڑھی اور ایک سنت قائم کی، ایک مثال قائم کی کہ اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہیں تو یہ ملا کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں کہ جن میں سے کچھ واقعات سنی کتب میں بھی موجود ہیں، اور سنی جتنی
مستند روایات ہیں ان میں بھی موجود ہیں. تو اس لیے ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا یہ ہر مسلک کے نزدیک ثابت ہے، اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، سنیوں کے ہاں بھی، کہ ملا کے پڑھی جا سکتی ہے. مگر ان لوگوں نے ملا کے پڑھنا جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ان کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں المیہ یہ ہے شیعوں کے ہاں کہ اکثریت نے الگ الگ، حالانکہ وہ فضیلت کا باعث ہے اور مستحب ہے کہ ہم الگ الگ ان کے اوقات میں نماز پڑھیں، تو اکثریت شیعوں کی نے وہ جو سنت ہے اس کو ترک کر دیا ہے. تو دونوں مسالک جو ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں سنتوں کو برقرار رکھیں. آیت فاطمہ نے پوچھا ہے آج کے خصوصی کیا اعمال ہیں. تو اس ویڈیو کے شروع میں نے بیان کیے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ کے اعمال کیا ہیں شب قدر کے. تو آپ یہ جب لائیو سیشن ختم ہوگا تو آپ اس کے بعد ویڈیو دیکھ کے اور جان سکتے ہیں کہ کیا اعمال ہیں. اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں تفصیل کے ساتھ تمام اعمال درج ہیں، تو آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا پیج ہے خانم منبر زہرا، اس پہ بھی میں نے پوسٹ کیے ہیں تمام اعمال تفصیل کے ساتھ، اور جو دعائیں ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. تو آپ وہ میسج جو ہے اس کے ذریعے سے بھی یہ جان سکتے ہیں کہ کیا اعمال ہیں. انوسنٹ حسنین نے پوچھا ہے میرا یہ سوال ہے کہ ہم مسجد میں ظہر اور عصر ساتھ میں پڑھتے ہیں، یہ کیا جائز ہے؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملا کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت معصوم ہے، اور الگ الگ بھی پڑھی جاتی ہے، اور الگ الگ پڑھنا فضیلت کا باعث ہے، مستحب ہے، الگ الگ پڑھنی چاہیے. لیکن جب مومنین ساتھ پڑھ رہے ہیں ملا کے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اور یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ سنت معصومین سے ثابت ہے. محمد حسن نجفی نے پوچھا ہے السلام علیکم. السلام. آج کے مستحب غسل سے واجب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. مستحب غسل سے واجب نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خوئی کے مطابق مستحب غسل کے بعد، آج کے مستحب غسل کے بعد اور جمعے کے مستحب غسل کے بعد وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس مستحب غسل سے ڈائریکٹ نماز اور اپنی عبادات بجا لا سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ آیت اللہ خامنائی ہیں، ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ آپ غسل کے بعد وضو بھی بجا لائیں. تو جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس کے حساب سے یہ فالو کر سکتا ہے. لیکن آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک بھی مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کے بعد وضو بھی کریں. غلام رسول صاحب نے درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ آپ کو کہ انہیں 40 کی زیارت نصیب ہو. تو ہماری تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اب تک زیارت نہیں کر سکتے ہیں حرم مولا علی کی اور حرم مولا حسین اور حرم مولا عباس کی، تو وہ تمام مومنین و مومنات کو خداوند عالم زیارت سے شرفیاب کرے. اور جو لوگ زیارت کر چکے ہیں تو انہیں دوبارہ زیارت کرنے کا موقع دے، اس لیے کہ ایک مرتبہ زیارت سے تشفی نہیں ہوتی، تشنگی دور نہیں ہوتی، بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے اور مولا کی زیارت کی اور چاہت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو تمام مومنین و مومنات کو بار بار ان حرم مقدسہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے خداوند عالم. جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں سب آمین کہہ دیں تو ہماری یہ اجتماعی دعا قرار پائے گی. رفعت فاطمہ نے دعا کی ہے کہ خانم پلیز میرے لیے دعا فرمائیں، میرے ہسبینڈ شدید بیمار ہیں. تمام مومنین و مومنات کی موجودگی میں ان سب کی طرف سے دعا کرتی ہوں کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد اور بحق
خصوصیت کے ساتھ بحق بیمار کربلا آپ کے شوہر کی بیماری سے ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون ہیں کہ جو انتہائی علیل ہیں اور جن کے 5 چھوٹے چھوٹے کمسن بچے ہیں اور وہ انتہائی علیل ہیں، ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ چونکہ یہ اتنی بڑی رات ہے، اس رات میں ہم سب مومنین و مومنات اگر دعا کریں تو کسی نہ کسی کی دعا انشاءاللہ خداوند عالم ضرور مستجاب کرے گا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ان بچوں کے سروں پہ ان کی ماں کا سایہ سلامت رکھے اور ان کو شفائے کاملہ، شفائے کلی جلد از جلد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وفا حسین صاحب نے کوئی سوال کیا ہے کہ اپنا بیج بتائیں جس سے ہم مشکل سوال پوچھ سکیں، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بتاؤں۔ دعا کی گزارش ہے مبشر علی ابرو صاحب کی طرف سے، سب کے لیے دعا ہم نے فرما دی ہے انشاءاللہ۔ خداوند عالم ہم سب کی طرف سے دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اس رات میں جو بھی اپنی حاجات طلب کریں، خداوند عالم تمام لوگوں کی جائز حاجات کو مستجاب فرمائے۔ اور یہ اتنی بڑی اور بابرکت رات ہے کہ یقین کے ساتھ جو بھی خداوند عالم کو پکارے گا اس کو ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی اس کی جائز حاجت پوری کی جائے گی۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیاوی حاجات کے علاوہ اپنی اخروی حاجات بھی طلب کریں، اپنے لیے بخشش طلب کریں، اپنے لیے جنت طلب کریں، اپنے لیے نار جہنم سے حفاظت طلب کریں کہ خداوند عالم ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور خصوصیت کے ساتھ تمام مومنین و مومنات کی سلامتی کی دعا کریں کہ اس وقت دشمنان اہل بیت ہر طرف منڈلا رہے ہیں، اور دشمنان اہل بیت سے جتنا خطرہ تاریخ میں شیعوں کو رہا ہے آج بھی اسی طرح وہ خطرہ برقرار ہے۔ ہم سب کی جانوں کی سلامتی کے لیے اس رات میں خصوصیت کے ساتھ دعا کیجیے، اور یہ خصوصی دعا اپنے دعاؤں میں شامل ضرور رکھیے کہ تمام لوگوں کو، تمام مومنین و مومنات کو، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ہر جگہ اس وقت جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے سب لوگ دعا کریں، اور سب سے زیادہ اہم دعا کہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمائے خداوند عالم، اور ہم سب کو اس اپنی زندگی میں امام زمانہ کا ظہور ہوتے ہوئے دکھائے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم ظہور امام زمانہ دیکھیں اور ساتھ ہی امام زمانہ کے ناصرین میں ہمارا شمار ہو۔ سب لوگ جہاں جہاں یہ سن رہے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ سب سے درخواست ہے کہ سب لوگ آمین کہیں تاکہ وہ اس اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں۔ وقاص علی نے سوال کیا ہے کہ سسٹر یہ بھی بتائیں کہ مولا علی کی شہادت 21 رمضان کے دن کو ہوئی یا رات کو؟ تو امام علی کی شہادت جو ہے وہ 21 دونوں روایات موجود ہیں، لیکن زیادہ جو روایت ہے کہ 21 رمضان کے دن کو مولا علی کی شہادت ہوئی۔ ضربت 19 رمضان کو لگی تھی، 20 کا دن گزرا اور 21 کو مولا علی کی شہادت ہوئی۔ ظہیر نقوی نے پوچھا ہے کیا عورت غیر مرد کی فوٹو دیکھ سکتی ہے؟
جی فوٹو دیکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ انجینئر سرمد حسین نے پوچھا ہے کیا یہ لازمی ہے کہ شب قدر ہم 23 کو ہی کریں؟ کوئی مستند روایت ہے 23 کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، جو ہمارے معصومین سے روایات نقل ہوئی ہیں اس میں 3 راتوں میں 19ویں رات، 21ویں رات اور 23ویں رات، ان 3 راتوں میں تاکید ہے کہ ان 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو ان تینوں میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ 21ویں کے جو آج کی رات ہے جو اس وقت ساعتیں چل رہی ہیں، 21ویں رات اور 23ویں رات، ان دونوں راتوں میں تاکید ہے کہ ان دونوں میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، اور اس کا علم خداوند عالم کو ہے، اور یہ اس لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے تاکہ ہم تینوں راتوں میں عبادت سے فیضیاب ہو سکیں، ہم تینوں راتوں میں عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دیں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے فیوز و برکات کو سمیٹ سکیں۔ آوارہ مسافر آوارہ بھائی، یہ آئی ڈی سے سوال پوچھا گیا ہے کہ میرا سوال ہے اگر روزہ ہو اور دن 12 بجے کے بعد آدمی کو کچھ تکلیف ہو جائے وہ روزہ نہ کھولے، کیا روزہ ہو سکتا ہے؟ اور روزہ کھولے، شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف ہو جائے 12 بجے دن کے بعد اور اسے روزہ کھولنا پڑے تو کیا روزہ ہو سکتا ہے، یا نہ کھولے تو روزہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے دونوں باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر دن میں کسی بھی وقت، چاہے وہ افطار سے چند لمحے پہلے ہی کیوں نہ ہو، اگر اتنی شدید مشقت ہو کہ روزے کا برقرار رکھنا مشکل ہو تو روزہ کھولا جا سکتا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، پھر آپ کو البتہ بعد میں صحت یاب ہونے کے بعد، تکلیف دور ہونے کے بعد، رمضان کے بعد اس کی قضا رکھنی ہوگی، قضا واجب ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تکلیف ہو جائے اور وہ روزہ نہ کھولے تو کیا روزہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر تکلیف ایسی ہے کہ وہ قابل برداشت ہے اور وہ اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں اس تکلیف کے ساتھ اور وہ ان کے لیے برداشت کے لائق ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس سے روزہ ہو جائے گا، روزہ نہ کھولیں تو روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ناقابل برداشت ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ سائی خان نے پوچھا ہے کہ I want to know something important but in inbox please will you answer me now؟ جی میں انشاءاللہ سیشن کے بعد آپ کو اس کا جواب دے سکوں گی۔ آپ میری جو پیج ہے اس کے آئی ڈی پہ انباکس کیجیے گا تو میں انشاءاللہ جواب دوں گی۔ خانم عنبر زہرا کے نام سے پیج ہے میرا، اس پہ آپ انباکس کیجیے گا۔ اور جن لوگوں کو بھی اس طرح سوالات کرنے ہیں کہ وہ یہاں پہ پبلکلی نہیں پوچھ سکتے، جتنی خواتین ہیں ان کو، تو وہ بھی انباکس کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ سب لوگوں کو جیسے جیسے سوالات ملتے ہیں تو جیسے جیسے وقت ملتا ہے تو میں جوابات دیتی رہتی ہوں۔ وقاص علی نے پوچھا ہے کہ پھر سے پوچھا انہوں نے، میں آپ کو جواب دے چکی ہوں لیکن پھر سے جواب دے دیتی ہوں۔ مولا علی کی شہادت 21 رمضان کے دن کو ہوئی یا رات کو؟ تو 21 رمضان کے دن میں شہادت ہوئی مولا علی کی۔ وفا حسین نے پوچھا ہے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، شکریہ آپ کا، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ پلیز محترمہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی کافی سالوں سے، آپ خصوصی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں بھی اولاد کے لیے خصوصی دعا کروں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعا بھی بتا دیتی ہوں کہ جو قرآن سے جس کا جو ثابت ہے قرآن کی آیت کے مطابق کہ آپ استغفار بجا لائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ایک نماز کے بعد کا وقت مخصوص کر لیں، اور اس میں اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ روزانہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی پڑھیے، اور اس کے بعد اولاد کے لیے جو قرآن کے الفاظ ہیں بنینا بیٹوں کے لیے دعا کیجیے، تو انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا اور آپ کو اولاد کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے گا۔
شعیب حیدر نے پوچھا سسٹر دعا کریں ہم سب کو راہ نیک میں رکھے. بالکل جیسے کہ شعیب حیدر صاحب نے فرمایا ہے تمام مومنین و مومنات کی یہی دعا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو نیک راہ پہ رکھے, ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس زندگی میں اس دنیا میں یہ جتنا بھی وقت ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں انجام دیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں. اور ایک دعا خصوصیت کے ساتھ میں اس موقع پہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ جو امام زمانہ کے غیبت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس دعا کو ضرور غیبت کبریٰ کے دور میں اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو آخر الزمان دور ہے اس آخری زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اس دعا کو مومنین کو ضرور روزانہ 3 دفعہ پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ یہی وہ دعا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا جو ایمان ہے وہ سلامت رہے گا. اس لیے کہ یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں اتنے فتنے سازشیں اور شورشیں ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہنا انتہائی مشکل ہے. تو جو ہمیں امام کے در سے دعا تعلیم ہوئی کہ امام فرماتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک, کہ اے اللہ اے رحمان اے رحیم اپنے دین پہ ہمارے دلوں کو قائم رکھ, آمین یا رب العالمین. اس دعا کو درود و سلام کے ساتھ 3 مرتبہ روزانہ کم از کم پڑھا کیجئے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا اور ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اس لیے کہ اس دور میں آخر الزمان میں سب سے قیمتی اور اہم چیز ایمان ہے اور سب سے مشکل کام اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے اس دور میں کہ جو امام کی غیبت کا دور ہے اس آخر الزمان کے دور میں. اس لیے کہ اتنے فتنے ہیں, اتنے فسادات ہیں, اتنی شورشیں ہیں, جان و مال کو مومنین کی اتنا خطرہ ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھنا سب سے مشکل ہے. تو اس دعا کے نتیجے میں خداوند عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اختر حسین خان نے بھی دعا کا کہا ہے کہ انہیں صحت مند اولاد عطا کریں. تو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اولاد کے لیے خصوصیت کے ساتھ بیٹوں کے لیے جن لوگوں کو بھی اولاد نرینہ کی خواہش ہے تو وہ استغفار کی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں نماز کے بعد اور خداوند عالم سے اولاد نرینہ کی بیٹوں کی دعا کریں. انشاءاللہ خداوند عالم دعا کو مستجاب فرمائے گا, اس لیے کہ خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ استغفر ربکم انہ کان غفارا ویمددکم باموالا وبنینا ویجعل لکم جناتا ویجعل لکم انہارا, کہ استغفار کرو اللہ تمہارے گناہ بخشے گا, ویمددکم باموالا استغفار کرو اللہ مال دے گا, وبنینا اللہ بیٹے دے گا, استغفار کرو اللہ جنت دے گا, استغفار کرو اللہ نہریں دے گا. تو ان میں سے جو بھی چیز آپ کو درکار ہے آپ استغفار کے ذریعے سے مانگ سکتے ہیں. اور بیٹوں کے لیے جو بھی دعا کرنا چاہے, اولاد کے لیے جو دعا کرنا چاہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں, انشاءاللہ خداوند عالم مستجاب فرمائے گا. نوشین شجاعت کہتی ہیں کہ ہم سب بھائی بہنوں کی پریشانیوں سے نجات اور خوشیوں کے لیے دعا کر دیں. بالکل آپ سب بہن بھائی جو ہیں اور جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں جو دینی بہن بھائی ہیں آپس میں, ان سب کی پریشانیوں کو خداوند عالم دور فرمائے, ان سب کی جائز حاجات کو پورا کرے, ان سب کی دلی خواہشوں کو, ان دلی حاجات کو مستجاب فرمائے اور سب کے لیے خوشیاں, اطمینان, دلی مسرت اور اطمینان قلب زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب کی جائز حاجات پوری کرے بے شک. اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جو شب قدر کے لمحات ہیں, تمام مومنین و مومنات مل کے اجتماعی طور پہ اس وقت دعا کر رہے ہیں. خداوند عالم ہماری اس نشست کو بابرکت قرار دے اور جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں ان سب کو مستجاب کرے. آمین یا رب العالمین. اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرے اور خصوصیت کے ساتھ اس رات میں کہ جو رات تمام مومنین و مومنات پہ انتہائی رنج و الم اور مصیبت کی رات ہے کہ جس میں ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام ہم سے جدا ہوئے. خداوند عالم ہمیں
ہمارے ہادی برحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اسوہ پہ چلنے کی، ان کے صحیح معنوں میں شیعہ ہونے کی، ان کے چاہنے والے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت فرمائے، لعنت بے شمار۔ نوشین شجاعت نے کہا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی معافی کے لیے دعا کریں۔ تو اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خصوصیت کے ساتھ جتنے گناہان کبیرہ ہیں اس کے لیے دعا بھی کریں، خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور خصوصیت کے ساتھ اس شب قدر میں خاص طور پہ آج کی رات اور جو 23ویں رات آنے والی ہے، تمام گناہان کبیرہ کی معافی بھی مانگیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجیے کہ وہ یہ دعا کہ خداوند عالم ان گناہوں سے ہمیں مستقبل میں محفوظ رکھے، اور سچے دل سے توبہ کیجیے کہ خداوند عالم ہماری اس توبہ کو قبول کرے، اور اس کے بعد کوشش یہ کیجیے کہ اس توبہ کو برقرار رکھیں پورے سال، اور ان گناہان کبیرہ سے خود کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ سب سے خطرناک گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں، اور ان سے خود کو محفوظ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جائز خواہشات کو خداوند عالم پورا کرے، جائز حاجات کو پورا کرے، اور میں پھر سے آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گی کہ اپنی دنیاوی خواہشات کے ساتھ ساتھ اخروی خواہشات اور اخروی حاجات اور اخروی درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اس رات میں، اس لیے کہ اس رات میں صرف دنیاوی حاجات پوری نہیں کی جاتی، دنیا کے وسائل ہی نہیں فراہم کیے جاتے خدا کی طرف سے، بلکہ آخرت کے اعلیٰ مدارج، آخرت کے اعلیٰ مقامات بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ اور آج دعا کیجیے کہ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں معصومین علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی نقوی نے پوچھا 20 کی رات کو کوئی اعمال کرنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے 20 کی رات سے اگر کوئی آپ کی مراد آج کی رات ہے کہ جس پہ 20 کا روزہ تمام ہوا ہے اور رات آئی ہے، تو بیسیکلی اسلام کی روح سے یہ 21ویں کی رات ہے، یعنی کل کی رات ہے۔ تو آج کے لیے جو ہیں اعمال وہ شب قدر کے اعمال ہیں، اور اگر آپ کل گزشتہ رات کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو اس کے وہی اعمال ہیں کہ جو رمضان میں عام طور پہ ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شب قدر کے کوئی اعمال نہیں ہیں۔ غلام رسول نے پوچھا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کے لیے ان کی غیبت میں سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے کرداروں کو مضبوط بنائیں، اپنے کردار کو اس طرح کا بنائیں کہ جس طرح کا ان کا چاہنے والے کا کردار ہونا چاہیے، اخلاق کے حساب سے، عبادت کے حساب سے، حق شناسی کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، عقائد کے حساب سے بہترین کردار ہو، کہ جس کے متعلق معصومین فرماتے ہیں، قول معصوم ہے کہ معصومین کے چاہنے والوں کا کردار، ہمارے شیعوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس وقت اس زمانے میں وہاں کے رہنے والوں میں سب سے متقی پرہیزگار جو ہو وہ ہمارا چاہنے والا ہو۔ تو ایسا کردار درکار ہے، اور جب ہم سب مل کے اپنے اس طرح کے کردار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے گا، اس لیے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کا انتظار ہے، جس کا انتظار خود امام زمانہ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم خود کو تیار کریں، ہماری تیاری کی ضرورت ہے، ہمارے لیے انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو جس وقت ہم خود کو تیار کر لیں گے تو اس وقت امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، اور پھر کردار کو مضبوط بنانے کے بعد
اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو مومنین و مومنات ہیں کہ جو مستحق ہیں، محتاج ہیں، کسی بھی طرح کی انہیں مشکل درپیش ہے، ان کی مشکلوں کو حل کریں۔ یہ کردار اگر ہم نبھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم، اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں گے تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہ جو کسی عالم نے کہا کہ امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ ہم ظاہر ہیں مگر حاضر نہیں ہیں۔ جس وقت ہم حاضر ہو جائیں گے امام ظاہر ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، ہمیں حاضر ہونے کی ضرورت ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہم حاضر ہو جائیں گے امام ظاہر ہو جائیں گے۔ تو امام کی اطاعت کے لیے خود کو تیار کریں۔ اور جن جن لوگوں نے کہ بھی پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے دعا کریں، امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کریں، تو ان سب کی دعاؤں کو خداوند عالم مستجاب فرمائے۔ خدا جانتا ہے کہ اس وقت ہماری محفل میں کون کون شریک ہے اور کون کون اس دعا میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ خداوند عالم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور ہم صرف دوستوں کے لیے نہیں دعا کرتے، ہم ان معصومین کے ماننے والے ہیں کہ جن کے در سے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو ہدایت دے، ہدایت سے سرفراز کرے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ سیدہ ملکہ شاہ نے کہا ہے کہ سید تہذیب الحسنین کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کیجیے۔ بالکل، ہم نے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ جتنے لوگ بھی جن کا ہم نے نام لیا ہے، نام نہیں لیا ہے، سب لوگوں کے لیے دعا ہے۔ خداوند عالم جانتا ہے، اس کے سامنے ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون کون اس دعا میں شامل ہے، کون کون اس وقت نشست میں موجود ہے۔ جو یہاں موجود ہیں، حاضر ہیں، ان سب کی دعاؤں کو بھی مستجاب فرمائے، اور جو حاضر نہیں ہیں ان تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو بھی مستجاب فرمائے۔ ظہیر نقوی نے پوچھا ہے کیا سید پہ صدقہ لینا جائز ہے اور کون سا صدقہ جائز ہے؟ تو سید پہ صدقہ جائز نہیں ہے لینا، لیکن مستحب صدقہ جو ہے وہ سید کو دیا جا سکتا ہے۔ مستحب صدقے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا معمولی صدقہ نہ ہو، زیادہ مقدار میں جو صدقہ ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے تضحیق کا باعث نہ بنے، تو وہ صدقہ سید کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو عام صدقہ ہے، جو ہم عام طور پہ اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حقیر صدقہ نکالتے ہیں، تو وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی تضحیق کا باعث بنتا ہے۔ افی خاطری نے پوچھا ہے کہ اگر روزے کے دوران الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ اگر بے اختیار طور پہ الٹی ہو جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے آپ نے الٹی کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بے اختیار ہو جائے الٹی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ معصوم بی بی نے پوچھا ہے کہ ہم جو نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میں پہلے بھی اس نشست میں عرض کر چکی ہوں کہ طریقہ درست ہے، مگر بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ الگ الگ نمازوں کو ان کے افضل وقت میں انجام دیں۔ لیکن یہ کہ کوئی مجبوری ہے اور آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے اسلام کی طرف سے کہ آپ ملا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ نماز بھی ہو جاتی ہے اور یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ زوہا شہباز نے پوچھا ہے پلیز خانم بتائیے غم دور کرنے کی دعا اور صبر پر قائم رحم اس کے لیے دعا بتائیے۔ تو اس کے لیے جو آیت ہے قرآن کریم کی ان اللہ مع الصابرین، تو یہ جو دعا، اس کو دعا کے طور پہ، اس کو ورد کے طور پہ، تسبیح کے طور پہ پڑھیے تو خداوند عالم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے گا اور حق پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔
شفیق علوی نے پوچھا کل میرا امتحان ہے، پلیز خصوصی دعا کیجیے گا۔ جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں جن کے امتحانات ہیں، چاہے وہ اکیڈیمک امتحانات ہیں، درسی امتحانات ہیں یا زندگی کے امتحانات ہیں، خداوند عالم تمام امتحانات میں ہم سب کو کامیاب کرے، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ شاہ اس بیک نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنے 12، 13، 14 ایئرس کی ایج میں یہ سوچ کے روزے چھوڑ دیے تھے کہ میں نہیں رکھ پاؤں گا، مجھ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب میری ایج 25 پلس ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ چونکہ نام سے بھی اور آپ کے کلام سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ لڑکے ہیں، تو لڑکے کے اوپر 15 سال کی عمر میں روزہ واجب ہوتا ہے، تو آپ نے 12، 13 اور 14 سال کی عمر میں اگر روزے نہیں رکھیں تو وہ چونکہ آپ پہ واجب نہیں تھے، اس لیے آپ کو ان کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر 15 سے 25 سال کے درمیان اگر کوئی روزے چھوٹے ہیں تو ان کی قضا آپ پہ واجب ہے، اور اگر کوئی شرعی جواز نہیں تھا، آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیے ہیں، تو پھر ان کا کفارہ بھی واجب ہے۔ ولی اللہ خان نے پوچھا کہ آپ کے پیج پر اسلامک ویڈیوز موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہیں، اسلامک ویڈیوز بھی، اور سارے پوسٹ بھی اسلامک اور معصومین کے اقوال سے متعلق ہوتے ہیں، جو مستند ترین اقوال ہیں، تو آپ پیج وزٹ کیجئے۔ بشیر حسین نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والی بیوی عطا فرمائے۔ بالکل تمام مومنین کو ایسی مومنات عطا ہوں کہ جو نیک بیویاں ثابت ہوں، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں قرار دی گئی ہیں اور نیک بیویوں کے لیے نیک مرد قرار دیے گئے ہیں، تو ایسی بیویاں نصیب ہوں، اور اسی طرح تمام لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو سادات ہیں یا غیر سادات ہیں، جتنی بھی مومنات ہیں، ان سب کو خداوند عالم اپنی طرف سے ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جو صحیح راستے پہ چلنے والے ہوں، اور وہ مل کے دین کی ترویج کے لیے کام کریں، اور ایسی صالح اولاد پیدا ہو کہ جو دین کی ترویج کے لیے کام کرے اور دین کے راستے پہ چلنے والی ہو اور ماں باپ کی فرما بردار ہو۔ جن لوگوں کا بھی ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی خداوند عالم دعاؤں کو مستجاب کرے، اور آپ خود بھی دعا کیجئے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اس کی ایک ایک ساتھ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے برتر ہے۔ اس رات میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی خداوند عالم کو حضور قلب کے ساتھ پکارے اور خدا اس کی دعا کو مستجاب نہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی کوئی دلی حاجت رکھتا ہے، ہم نے اس نشست میں بھی دعا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ خود اپنے لیے بھی دعا کریں اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں کہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ مجاہد حسین نے پوچھا سلام سسٹر، ظہر کی نماز کس ٹائم تک قضا ہو جاتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ظہر کی نماز افضل وہ وقت ہے کہ جو ظہر کی اذان کے فوراً بعد سے شروع ہوتا ہے اور کچھ وقت تک رہتا ہے، لیکن قضا ہونے کا وقت تو وہ اتنا ہے کہ مغرب سے اتنا پہلے کہ جس وقت میں عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 5 منٹ، مغرب کی 5 منٹ سے پہلے تک آپ ظہر ادا کر سکتے ہیں۔ نثار زیدن نے پوچھا ہے کہ 23 کی شب کے اعمال کیسے پڑھیں؟ تو اس نشست کے شروع میں، سیشن کے شروع میں نے اعمال کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو آ جائے گی تو آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے اپنے خانم عنبر زہرا کے پیج پہ بھی پوسٹ کیے ہیں جو اعمال ہیں شب قدر کے، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ مفاتیح الجنان آن لائن بھی اویلیبل ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ تمام جو اعمال ہیں وہ درج ہیں۔
سجاد خان نے پوچھا عمرے پر جاتے وقت نماز پوری ہے یا قصر ہے؟ 1200 کلومیٹر حرم سے دور ہے. 1200 کلومیٹر دور ہیں تو اگر تو وہ مکہ اور مدینہ کے شہر کے مضافات کے اندر آتا ہے، یعنی وہ مکہ اور مدینہ کے اندر شمار ہوتا ہے، چاہے حرم سے دور بھی ہو، لیکن اگر مکہ اور مدینہ کے اندر شمار ہوتا ہے تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو قصر پڑھیں چاہیں تو پوری پڑھیں. اس لیے کہ خود ہم لوگ جاتے ہی ایسے مقامات پہ عبادت کی غرض سے ہیں، تو مکہ، مدینہ اور کوفہ یہ 3 شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو حرم امام حسین ہے اس کے جتنا حدود ہیں اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ پوری پڑھ سکتے ہیں یا قصر پڑھ سکتے ہیں. تنویر شیخ نے کہا سسٹر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے آپ کا سوال ابھی تک نظر نہیں آیا. ابو ذر رضوی نے کہا پلیز میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے. بالکل، ہم نے سب کے لیے دعا کی ہے، تمام بچوں کے لیے بھی دعا ہے، تمام مومنین و مومنات کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کی کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کو دور فرمائے اور ان کی خوشیاں دیکھنا تمام ماں باپ کو نصیب کرے. واصف حسن نے پوچھا ہے کہ شہید کون ہے اور شہادت کا کیا کرائٹیریا ہے. تو دیکھیے 2 باتیں ہیں کہ جو شہید کو ڈیفائن کرتی ہیں. پہلی تو یہ کہ اللہ کے مقصد کی خاطر قربتاً اللہ کی نیت سے جان دی جائے تو وہ شہید ہے. یعنی آپ اللہ کے یا کسی نیک مقصد کے لیے قربتاً اللہ کی نیت سے کام کر رہے ہیں، کسی بھی نیک مقصد کے لیے، چاہے علمی حاصل کر رہے ہیں اور قربتاً اللہ کی نیت سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور اس حالت میں آپ کی جان چلی جائے تو آپ شہید کہلائیں گے. اس لیے کہ جو بھی آپ نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں تو وہ راہ حق میں گویا آپ کی جان جائے گی، تو اس لیے آپ شہید کہلائیں گے. پہلا تو یہ کرائٹیریا ہے. دوسرا یہ کرائٹیریا ہے کہ جو معصومین کی احادیث ہیں اس کے مطابق ہے کہ جس کسی کی بھی جان محمد و آل محمد کی محبت پہ جائے، جو بھی اپنا دم اس طرح دے کہ محمد و آل محمد کی محبت اس کے دل میں تھی تو وہ بھی شہید کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ 2 کرائٹیریا ہیں کہ ایک تو آپ کی نیت پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت قربتاً اللہ ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے آپ کی جان چلی جائے تو پھر آپ کی شہید کا درجہ ہوگا. یعقوب علی نے دعا کی ہے کہ میری ماں کے لیے دعا کیجیے، خداوند عالم تمام ماؤں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے اور ہماری ماؤں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ڈاکٹر سارا ضیاء نے پوچھا عید کے چاند پہ یہاں سعودی عربیہ میں بہت اختلاف ہوتا ہے، ہمیں کس کو ماننا چاہیے، گورنمنٹ کو یا عراق کو؟ دیکھیے سارا ضیاء صاحبہ، سعودی عربیہ میں بھی چونکہ 9 سال رہ چکی ہوں اور میں وہاں کے تمام ان معاملات سے واقف ہوں، تو وہاں پہ ہم گورنمنٹ کو نہیں فالو کر سکتے. کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ چاند دیکھنے کا انتظام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا. رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں پہ جیسے کہ پاکستان میں ہے، مگر وہ چاند نہیں دیکھتے. سال کے شروع میں سائنسی طریقے سے جو پریڈکشن ہوتی ہے چاند کی، اس کے حساب سے کیلنڈر چھپ جاتا ہے اور اسی کیلنڈر کو فالو کیا جاتا ہے. تو
اس لیے ہم گورنمنٹ کو نہیں فالو کر سکتے، لیکن وہاں پہ جو قطیف کے علاقے ہیں، جو ایسٹرن پروونس ہے، مشرق کا جو صوبہ ہے، وہاں جہاں پہ شیعوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ شیعہ مجتہدین، شیعہ علماء کی طرف سے ایک رؤیت ہلال کمیٹی قائم ہے جو چاند دیکھتی ہے پراپر طریقے سے، اور پورے ملک سے شہادتیں وہاں موصول ہوتی ہیں، وٹنسز لی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ پراپر طریقے سے چاند کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کمیٹی کو فالو کرنا چاہیے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم عراق کو فالو کریں تو عراق کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عراق کا اور سعودی عربیہ کا افق سیم ہے، تو افق جہاں کا سیم ہو وہاں فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں عراق کو فالو کرنے کی تب ضرورت پڑے گی جب وہاں پہ کوئی انتظام نہ ہو۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سعودی عرب میں قطیف کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ قطیف ہے، الحسا ہے، وہاں پہ یہ انتظام ہے کہ چاند جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے پراپر طریقے سے، اور علماء اور مجتہدین کے زیر نگرانی اعلان کیا جاتا ہے، تو ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے اور وہی صحیح طریقہ ہے۔ علی رضا حسینی نے پوچھا شب قدر کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟ تو شب قدر کی جو سب سے مختصر اور سب سے اہم نماز ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، اور الحمد کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد نارمل طریقے سے جیسے فجر کی نماز آپ 2 رکعت کی تمام کرتے ہیں، اس طرح دونوں رکعت کی نماز کو تمام کریں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ پڑھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے شب قدر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مومن اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند عالم اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ بخش دیتا ہے۔ غلام کربلا نے کہا ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہیں اور ہم آپ کے لیے کربلا المقدسہ میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا اور اتنی بہترین جگہ پہ آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کل مومنین و مومنات کے لیے دعا فرمائیے کہ ہم سب کو زیارت بھی نصیب ہو، اور خصوصیت کے ساتھ قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب ہو، اور روز محشر امام حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، کہ خداوند عالم ہمیں شفاعت حسین نصیب فرمائے اس وقت کہ جس وقت قبر میں اتارا جائے، جس وقت قبر میں ہماری پہلی رات ہو، اور خصوصیت کے ساتھ خداوند عالم ہمیں شفاعت امام حسین نصیب فرمائے کہ جب وہ وقت ہو کہ جو محشر کا وقت ہے، اس وقت ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ کے عید کے چاند کے متعلق ڈاکٹر سارہ ضیاء میں جواب دے چکی ہوں تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ اس سیشن کے بعد یہ ویڈیو آ جائے گی، آپ اس میں جواب سن سکتی ہیں، میں نے کافی تفصیل سے جواب دیا ہے۔ شہزاد کنگ نے امام زمانہ کے متعلق کچھ پوچھا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی ہے یوٹیوب پہ کسی ویڈیو میں امام زمانہ کے متعلق، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لنک بھیج سکتے ہیں، تو آپ لنک بھیج دیجئے۔ یہاں پہ نہیں، سعادات قرآن سینٹر کے پیج پہ نہیں، میرے خانہ منبر زہرا کے پیج پہ آپ ان باکس کر دیجئے لنک، اس کو دیکھنے کے بعد ضرورت ہوگی تو ہم اگلے سیشن میں اس کے متعلق بھی بات کر لیں گے۔ اور صالح رضا نے کہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، خداوند عالم آپ کی پریشانی کو دور کرے، خصوصیت کے ساتھ اس رات میں تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ کبیر انجم نے کہا ہے عورت کو پتھر پہننے کی اجازت ہے کہ نہیں؟
پتھر کون سا ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو جتنی بھی روایات معصومین ہیں اس کے مطابق عورت اور مرد کی قید نہیں ہے. جو مومن اور مومنہ ہے اس کو خصوصیت کے ساتھ عقیق اور فیروزہ، یہ 2 پتھر ایسے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ پہنے جائیں، اور یہ پہن کے اگر نماز بھی ادا کی جائے تو اس کا بھی الگ آپ کو ثواب ملتا ہے. اور یہ مومن کی نشانی بھی ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں عقیق ہو. عطیہ جارے نے کہا ہے میری بیٹی کا بھی ٹیسٹ ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. بالکل آپ کی بیٹی کو خداوند عالم ہر اس امتحان میں بھی کہ جو وہ دینے والی ہیں اور دنیا کے تمام امتحانات میں کامیاب فرمائے، ان کی زندگی کو میں آسانیاں پیدا کرے اور زندگی کے تمام امتحانات میں کامیاب کرے. ڈاکٹر سارہ ضیاء نے عید کے چاند کے متعلق پوچھا ہے، میں جواب دے چکی ہوں. زیادہ تر سب جوابات ہم دے چکے ہیں. یہاں پہ ہم اپنی اس نشست کو تمام کرتے ہیں، اور جو بھی سوالات ریپیٹ ہوئے ہیں اور ان کے میں نے جواب نہیں دیے ہیں تو آپ یہ اب ویڈیو آ جائے گی، یہ سیشن ختم ہوتے ہی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سن لیجئے گا تو آپ کو جواب مل جائے گا. تنویر شیخ نے کہا آپ نے 19 کو بھی تاخرات کہا ہے. جی بالکل، ہماری جتنی روایات معصومین ہیں اس میں 19 کو بھی شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ آخری عشرے سے ملحق ہوتی ہے، 20 سے ملحق ہوتی ہے، اس لیے اسے آخری عشرے میں شمار کیا جاتا ہے، اور 19 سے ہی عبادت ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے اور اسے تاخراتوں میں شمار کیا جاتا ہے. جتنی معصومین کی روایتیں اس میں یہ متفق علیہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اس نشست کو تمام کرتے ہیں، اور جن کے بھی اگر جوابات رہ گئے ہیں تو وہ مجھے ان باکس کر کے میرے پیج پہ سوال پوچھ سکتے ہیں. خدا ایک دفعہ دوبارہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس بڑی رات کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں کہ جو لیلۃ القدر ہے، اس رات کے صدقے میں کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس رات کو اس ساعت میں ان تمام مومنین و مومنات کہ جو اس نشست میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تمام کی جائز خواہشات کو پوری کرے، دنیاوی خواہشات کو پوری کرے، اخروی خواہشات کو پوری کرے، اور ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو معصومین علیہ السلام کا راستہ ہے، اور ہمیں معصومین علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ محشر کے دن ہم ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اور معصومین علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، قبر میں نصیب ہو، برزخ میں نصیب ہو، اور بروز قیامت نصیب ہو، اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو. تمام دشمنان اہل بیت سے تمام مومنین و مومنات محفوظ رہیں، ان کا جان و مال محفوظ رہے، اور اس فتنوں کے دور میں ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح دین پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو حامیان ناصران امام زمانہ امام برحق میں شامل ہونے کی توفیق عطا